بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری گفتگو مالک یوم الدین کے تحت جاری تھی، وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان فطری طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ماننے کو تیار ہے، اسی لیے اسے اس کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو اگر کچھ چیزیں اس کی ملکیت میں نہ ہوں اور بعض اپنے ہم جنسوں پر اس کا حکم نہ چلے تو اس کے اچھے یا برے اعمال کی پرکھ کیوں کر ہوگی، خصوصاً وہ اعمال جن کا تعلق مال، جانوروں کے ذبح، صدقہ و خیرات اور اہل و عیال کے خرچے سے ہے۔ اسی طرح جن اعمال کا تعلق رعایا کی اصلاح اور غلاموں کے معاملے سے ہے، ان کا تصور حکمرانی کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا انسان پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالنے کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس کو ملکیت اور اختیار و اقتدار عطا فرمایا جائے، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنی بے بسی، مجبوری اور ناداری کو بہانے کے طور پر پیش نہ کر سکے اور اس کی حجت ہر اعتبار سے ختم ہو جائے۔ رہا قیامت کا دن، تو وہ چونکہ بدلے کا دن ہے، اس لیے اس دن کسی کو حکم چلانے کی اجازت و اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہو تو جزا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں یوم الدین فرمانے کا راز یہی ہے، جس کا معنی بدلے کا دن ہے۔ یہاں قیامت کا دن، اٹھائے جانے اور جمع کرنے کا دن نہیں فرمایا، نہ ہی قیامت کے دوسرے ناموں میں سے کوئی اور نام لایا گیا، تاکہ اس دن ملکیت و بادشاہت کا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا بھی معلوم ہو جائے اور دوسرے دنوں میں اسی کے لیے خاص نہ ہونے کی جانب بھی اشارہ ہو جائے۔ نیز یہ نکتہ بھی ملحوظ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حمد کو پہلے تو اسم ذات سے متعلق کیا، اس کے بعد 3 صفات کا ذکر فرمایا، پہلی ربوبیت، دوسری رحمت اور تیسری بدلے کے دن کی بادشاہت۔ ان 3 صفات کا ذکر کرنے میں بھی ایک نہایت باریک نکتہ پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اگر کسی کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے تو وہ 3 حال سے خالی نہیں۔ یا تو ماضی میں اس کا نمک خوار رہا ہے، بھلے ہی نہ اب اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہو اور نہ ہی آئندہ کسی فائدے کی امید ہو، یا یہ کہ اب تو نقد فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن نہ تو کبھی ماضی میں اس سے کوئی فیض پہنچا اور نہ آئندہ کسی فیض کی توقع۔ تیسرے یہ کہ ماضی یا حال میں تو کوئی نفع نہیں ہوا، ہاں البتہ آئندہ اس سے نفع کی آس ہے۔ یہ تینوں باتیں ہمیں اپنی دنیا داری میں بھی رات دن دکھائی دیتی اور تجربے میں آتی رہتی ہیں، اور دین داری میں بھی یہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ لہٰذا ان تینوں صفات کو یہاں لا کر اشارہ کر دیا گیا کہ انسان کے اندر اگر ذرا بھی مروت ہو اور وہ ان نعمتوں پر غور کرے جن کو اب سے پہلے استعمال کر چکا ہے، تو میری ربوبیت اس پر ظاہر ہو جائے گی، جس کے تحت میں نے اس پر احسانات و انعامات کی بارش کی ہے۔ اور اگر حالیہ نعمتوں پر غور کرے گا تو بھی اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ نعمتیں میرے رحمان الرحیم ہونے کی وجہ سے اسے حاصل ہیں۔ اور اگر وہ دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے آخرت کے معاملے پر غور کرے گا تو پائے گا کہ یہ میری ہی شان ہے کہ جزا و سزا کا پورا کارخانہ مجھ سے ہی وابستہ ہے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حساب میری ہی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو ہر ایک حال میں میری ہی ذات انسان کو تعریف و ثنا کے لائق دکھائی دے گی۔ تو ہر حال میں میری ہی ذات انسان کو تعریف و ثنا کے لائق دکھائی دے گی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ ابھی تک تو بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کی تمام توجہ چونکہ رب ذوالجلال کی ان نعمتوں کی جانب تھی جن سے وہ خود اور دوسری ساری کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے، لہٰذا اپنی ذات، کائنات اور نعمتوں کے اس کارخانے میں وہ ایسا گمسم تھا کہ خود رب ذوالجلال کی ہستی اور اپنے آس پاس سے غافل و بے خبر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نظارہ مکمل ہوتے ہی بے خبری سے نکل آیا، لہٰذا جیسے ہی اس کے ہوش و حواس درست ہوئے تو توجہ فوراً ان نعمتوں کے خالق و مالک پر پہنچی، اور جیسے ہی بولنے کی طاقت پائی تو اس کی زبان پر فوراً ایاک نعبد جاری ہوا،
یعنی خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔